الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم بات کریں گے بڑے ہی اہم اور بڑے ہی نازک اور بڑے ہی حساس موضوع کے اوپر۔ یہ موضوع بڑا لطیف ہے۔ راہ تصوف میں، راہ سلوک میں، اس راستے پر چلنے والے جو مسافر ہیں، جو اپنی منزل مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچنے کی خواہش رکھتے ہیں اور اس جستجو میں اپنی ساری زندگی جو ہے وہ گزار دیتے ہیں کہ وہ لمحہ کب آئے گا جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچیں گے، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ایک تسبیح کے موتیوں کی طرح پرو کر اللہ کے حضور پیش کریں گے اور فرمائیں گے کہ یا اللہ، یہ میری طرف سے تحفہ ہے اور اسے قبول فرما لیں۔ اس راستے کی سب سے پہلی سیڑھی اور سب سے آخری سیڑھی، میں اکثر بات کرتا ہوں کہ اس راستے کی پہلی سیڑھی بھی اور آخری سیڑھی بھی ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات جو ہے وہ مرشد کی ذات ہے۔ مرشد ہی وہ راستہ ہے، مرشد ہی وہ زینہ ہے، مرشد ہی وہ سیڑھی ہے جو راہ سلوک کے مسافر کو اس کی منزل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچاتی ہے۔ مرشد کا فیض وہ واحد راستہ ہے جو مرید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچاتا ہے۔ آج کی جو ویڈیو ہم بنا رہے ہیں، اس میں ایک مرید نے سوال کیا تھا۔ اس کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مرشد کا فیض کب اور کیوں کر بند ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی کاز کیا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، تو آج اس ویڈیو میں کوشش کروں گا آپ کو یہ بتانے کی کہ راہ تصوف کے مسافر پر جب اس کے مرشد کی طرف سے تجلیات اور انوار اور اس کا فیض جو ہے وہ ظہور پذیر ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر تجلیات کا ظہور ہوتا ہے، وہ جس سلسلے سے بھی کوئی بندہ جڑا ہوا ہے اس کے تمام مشائخ کے سینے سے ہوتا ہوا راہ سلوک کے مسافر کے مرشد کے سینے سے اس کے سینے تک پہنچتا ہے۔ تو یہ فیض جو ہے کیوں کر بند ہو جاتا ہے اور اس کی کیا وجہ بنتی ہے؟ تو سب سے پہلی وجہ جو ہے اس فیض کے بند ہونے کی
کہ جب مرید یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر انوار و تجلیات کا ظہور ہو رہا تھا اور میں اس راستے میں ترقی کی منازل جو ہے وہ طے کر رہا تھا، ایسا کیا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے وہ انوار و تجلیات جو ہیں وہ اب وارد نہیں ہو رہی میرے سینے پر، میرے دل پر، اور میری ترقی بھی رک گئی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، پہلی وجہ یہ بنتی ہے کہ جب مرید جو ہے وہ اس راستے میں اپنی منازل طے کرتا ہے تو وہ کسی نہ کسی لمحے جب یہ محسوس کرتا ہے کہ اب تو میں اپنے مرشد سے بڑا مرشد ہو گیا ہوں، اب تو مجھے میرے پیر کی ضرورت ہی نہیں رہی، میں تو اپنے پیر سے بڑا پیر بن گیا ہوں، جب یہ خیال اس کے دل پر گزرتا ہے، اس کے دماغ میں جنم لیتا ہے، اسی لمحے، کیونکہ یہ بڑا لطیف مسئلہ ہے، یہ بڑا حساس معاملہ ہے، جیسے ہی کسی مرید کے، کسی شخص کے دماغ میں، دل میں یہ بات گزری کہ میں تو اب اپنے پیر سے بڑا پیر بن گیا ہوں، مجھ پہ تو انوار و تجلیات جو ہیں وہ اپنے پیر سے بڑھ کر ہو رہی ہیں، اب مجھے پیر کی ضرورت نہیں رہی، تو سمجھ لیں کہ اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے اور وہ صراط مستقیم سے بھٹک گیا ہے۔ دوسرا جو اس راستے میں معاملہ بنتا ہے فیض کے رک جانے کا، وہ بے ادبی ہے۔ کوئی انسان، کوئی شخص کسی بھی لمحے، کسی بھی طریقے سے جب اپنے مرشد کی بے ادبی کر گزرتا ہے، چاہے جانے میں یا انجانے میں، اسے پتہ چلے یا نہ چلے، جب وہ اپنے مرشد کی کسی بھی لمحے بے ادبی، چاہے وہ کسی صورت میں ہو، کرتا ہے تو اس کا فیض روک دیا جاتا ہے، اس کی راہ سلوک میں ترقی جو ہے اس کو روک دیا جاتا ہے، سلب کر لیا جاتا ہے، اس کے اوپر ہونے والی انوار و تجلیات رک جاتی ہیں، وہ اپنے مقام سے آگے بڑھنا تو درکنار، پیچھے کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وجہ بنتی ہے مرشد کی ذات کی بے ادبی۔ بادب بامراد، بے ادب بے مراد، یعنی ادب جو ہے وہ اس راستے کی بہت ہی اہم کنجی ہے۔ یعنی اگر آپ اس راستے کے دروازے کو کھولنا چاہتے ہیں تو آپ کو ادب جو ہے اس سے کام لینا ہوگا، کسی بھی لمحے آپ ادب کو نہیں چھوڑ سکتے، اور سب سے بڑھ کر ادب جو ہے وہ اپنے پیر و مرشد کا کرنا ہے، اپنے ہادی کا کرنا ہے، اپنے رہنما کا کرنا ہے، جو آپ کو صراط مستقیم پر چلا رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے آپ نے بے ادبی کی تو آپ کا سارا کیا دھرا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، آپ صفر ہو جائیں گے، اور آپ کی ساری جستجو جو ہے، ساری کوشش جو ہے وہ رائے گاں چلی جائے گی۔ اس لیے کسی بھی صورت میں بے ادبی نہیں کرنی۔ تیسرا جو ایک اور وجہ بنتی ہے اس راستے میں، جب مرید جو ہے اس کا فیض جو پیر کی طرف سے آ رہا ہے وہ رک جاتا ہے، وہ کیا ہے کہ در در بھٹکنے والا شخص، یعنی ایک ایسا شخص جب وہ اپنے پیر کا مرید بن گیا، اس کے دل پر انوار و تجلیات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا، مرشد نے اس کو صراط مستقیم پر چڑھا دیا، پھر وہ بندہ جو ہے کسی ایک دوسرے بندے کو ملتا ہے، کسی اور شخص کو ملتا ہے، کسی اور پیر کو ملتا ہے، کسی اور راہبر کو، کسی اور راہ شریعت کے، راہ طریقت کے، یا اس راہ سلوک کے مسافر سے ملتا ہے،
اور وہ اس کو دیکھ کر یہ خیال کرتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ میرے پیر سے بڑا ہے، یہ میرے پیر سے بڑا پیر ہے، میرے پیر کے پاس تو کچھ نہیں ہے، اس لیے مجھے چاہیے کہ میں اپنے پیر کو رہنے دوں جہاں ہے، تو وہ اس بندے کے پیچھے لگ جاتا ہے، تو اس وقت بھی اس کا فیض روک لیا جاتا ہے۔ پھر وہ کسی دوسرے شخص سے ملتا ہے یا تیسرے شخص سے ملتا ہے، چوتھے شخص سے ملتا ہے، یعنی جس کے پاس جاتا ہے اس کو پچھلے سے یا جو اگلا ہے اس سے بڑا پیر سمجھتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک کا ہونا ہے۔ جس طرح آدمی کا باپ نہیں بدلتا، اسی طرح اس کا پیر بھی نہیں بدل سکتا۔ پیر کامل ہو تو چاہے وہ آپ کے قریب ہے، چاہے دور ہے، چاہے وہ اس فانی دنیا سے پردہ کر گیا ہے، تو اگر مرید بھی کامل ہے، پیر بھی کامل ہے، تو اس کا فیض جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ اس لیے اس راستے میں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو پیر ہے وہ پوری دنیا کے پیروں سے بڑا پیر ہے۔ آپ نے کسی دوسرے شخص سے متاثر ہو کر اپنے پیر کو چھوٹا خیال نہیں کرنا، چاہے پوری دنیا سے بڑا کوئی اور پیر آ جائے، لیکن ایک مرید کے لیے اس کا جو مرشد ہے، اس کا جو پیر ہے، وہ سب سے بڑا پیر ہے۔ جب تک یہ خیال رہے گا تب تک جو ہے وہ مرید کا فیض جو ہے اپنے مرشد کی طرف سے جاری رہے گا۔ جیسے ہی یہ خیال جو ہے آپ کے دل میں آیا کہ میرا پیر چھوٹا ہے، یہ دوسرا بندہ جو مجھے ملا ہے یہ اس سے بڑا پیر ہے، آگے تیسرا ملا ہے وہ اس سے بڑا پیر ہے، یعنی ایک در کا جو شخص ہو کر نہیں رہتا، اس کا بھی فیض روک لیا جاتا ہے، اسے بھی کچھ نہیں ملتا اس راہ سلوک کے راستے میں۔ یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ آپ نے کسی صورت بھی اپنے پیر کی بیعت بھی نہیں کرنی، آپ نے کسی صورت اپنے پیر سے بڑا کسی دوسرے بندے کو پیر نہیں سمجھنا۔ سب سے بڑا پیر آپ کا پیر ہے۔ جب آپ ایک کے ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ جو ہے وہ کامیابی کی منزلیں طے کریں گے، اور آپ کی جو منزل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک ہیں۔ جتنے بھی کائنات میں پیر ہیں، مرید ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کرنا، نسبت رسولی کا حصول، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچنا۔ جو وہاں تک پہنچ گیا وہی کامیاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہی کامیاب ہے، وہی جو ہے وہ اپنی منزل تک پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے چاہیں گے اسے اللہ کے حضور پیش کر دیں گے۔ آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ اس راستے کے مسافر ہیں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔